میرے عزیز، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر طرف سناٹا چھائے ہوئے ہوگا، انسان جن فرشتے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ دن کتنا دہلا دینے والا ہوگا۔ کبھی آپ نے تصور کریں اور اس میدان کی طرف اپنی نظر کو دوڑائیں اور وہاں لے کر جائیں، سوچیں اس دن کو لے کر، تصور کریں اس دن کا کیسا دن ہوگا کہ انسان جن فرشتے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑے نہیں، کوئی گیٹ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ اکبر ایک میدان ہوگا جس میں انسان جن فرشتے سب جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا دردناک اور ہولناکیوں سے بھرا ہوا وہ منظر ہوگا، اور اس دن اللہ اکبر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا درد بھرا وہ لمحات ہوں گے، وہ اس وقت کے ماحول کتنا درد بھرا ہوگا۔ اللہ اکبر، اسی درد بھرے ماحول میں، اسی پرخطر منظر میں اللہ اکبر جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کی 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو کھینچنے والا 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی ہر لگام پر 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ جہنم کو حشر کے میدان کی طرف، اس میدان کی طرف کہ جس میدان میں ہر چیز اپنی جگہ پر کھڑی ہوگی، صرف اور صرف بادشاہت میرے رب آپ کے رب کی ہوگی۔ اللہ اکبر، سناٹا چھائے ہوئے ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو جس طرح لایا جا رہا ہوگا وہ چیخیں مارتی ہوئی بڑی پرخطر جوش کے ساتھ وہ میدان میں آ رہی ہوگی۔ کبھی آپ اس وقت کو تصور کر کے یہ بھی سوچیں کہ آج اگر ہمارے تمہارے سامنے کوئی بلند آواز ہو جائے تو انسانی ایک فطرت ہے کہ وہ ایک عجیب سا دل میں وسوسہ یا ڈراؤنا سا اس کے منظر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ عجیب سی کیفیت اس کے من میں آ جاتی ہے۔ اس وقت کو آپ یاد کرو کہ جس وقت ہم کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم چیخیں مار رہی ہوگی، اللہ اکبر اپنی منہ سے آگ کے شعلے اگل رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ وہی جہنم ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ دیکھو یہ جب جہنم کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا، اس میدان کی طرف کہ جس میدان میں انسان جن فرشتے سب کھڑے ہوں گے، اچانک یہ جہنم اس میدان میں آتے ہی اچانک بالکل خاموش ہو جائے گی، جو چیخیں مار رہی ہوگی وہ بالکل سناٹا سا چھا جائے گا، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سا سناٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور جہنم جو اتنی چیخیں مار رہی ہوگی، اللہ اکبر، فرشتے جو اس کو کھینچ کر لا رہے ہیں، فرشتے اس جہنم سے پوچھیں گے، اے جہنم، تو اتنی چیخیں مار رہی اور اچانک تو کیوں خاموش ہو گئی؟ اللہ اکبر، فرشتے جب یہ سوال اس جہنم سے کریں گے، اللہ اکبر، جہنم کہہ اٹھے گی، اے فرشتوں، دیکھو محشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ نے جن کے طفیل، جن کے صدقے مجھے بنایا، اللہ رب العزت نے جن کے صدقے سے سب کچھ بنایا، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے اس وقت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھے گی تو فوراً چیخ اٹھے گی۔ اللہ اکبر، آپ تصور کریں، سوچیں کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کیسا پر خطر ایک منظر ہوگا کہ جس منظر کے اندر اللہ اکبر جہنم چیخیں مار رہی ہوگی اور محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے۔ ان کی عظمت بیان یہ جہنم اس وقت کرے گی کہ اس وجہ سے خاموش ہو گئی کہ میدان میں محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، کہ جہاں ہر انسان اللہ اکبر ننگے بدن کھڑا ہوا ہوگا۔ آپ تصور کریں، دیکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھیں کہ ان کی عظمت جہنم بھی بیان کریں، ان کی رفعت جہنم بھی بیان کریں۔ اللہ اکبر، آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم اس طرح الحمدللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں جو نبی کے گستاخ ہیں، جو نبی کی شان میں تمام طرح کے معاملات پیدا کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ارے ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے، بالذات نہیں، اللہ کی عطا سے۔ الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے میرے عزیز۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی عظمت اللہ اکبر اس وقت جہنم بیان کرے گی، اور اس وقت جہنم فرشتوں سے یہ بھی کہے گی کہ فرشتوں، یہ وہی ہیں کہ جن کے طفیل آج مجھ سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، تقریباً کم و بیش لا تعداد انسانوں کو مجھ سے بچایا جائے گا۔ اللہ اکبر، مجھ سے یعنی میرے اندر ڈالنے سے ان کو ان کے صدقے سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی حدیث مبارکہ کے اعتبار سے کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے الحمدللہ سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مژدہ دیا جائے گا کہ محبوب آپ شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آپ مانگیں، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ میرے عزیز، آپ اپنے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
عظمت کو سمجھیں، ان کی رفعتوں کو سمجھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چیز کو سمجھیں کہ نفسی نفسی کے عالم میں اگر کوئی ذات ساتھ دینے والی ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی بلکہ ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ کبھی آپ تصور کریں کہ سب کچھ ہم جن کی خاطر دنیا میں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب ہمیں پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن جن کی عظمت سننے یا اللہ اکبر ہم یاد کرنے میں، جن کی رفعتوں کو سننے یا یاد کرنے میں ہمیں بڑا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کر رہے ہوں گے مولا کی بارگاہ میں، رب العالمین ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا ربی حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ میرے عزیز، آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان کی سنتوں پر، ان کی سیرت پر، ان کے طور و طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج ہم اس چیز کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان سے سچی محبت میں ڈالیں، ان سے سچی محبت، ان سے سچا پیار کریں، کیونکہ الحمدللہ وہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ انہی کی محبت میں دنیا گزرنی چاہیے، یعنی کہ دنیا کے لمحات گزرنے چاہیے۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے اس دنیا کو نبی کی محبت میں کاٹ لیا، اللہ کے فضل سے وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز، یہ حق اور سچ بات ہے کہ اس میدان کے اندر جس شخصیت کا انتظار ہوگا، یعنی کہ جن کی وجہ سے اللہ اکبر پورے محشر میں ایک سناٹا سا چھا جائے گا، وہ کوئی اور ہستی نہیں ہوگی بلکہ محمد الرسول اللہ ہوگی۔ الحمدللہ ہم سب کے آقا ہوں گے۔ آپ جتنا بھی ہو سکے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھا کریں، کثرت کیا کریں، ان سے محبت کریں، ان کی سنتوں پر، ان کے آقا کی سنتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہماری اور آپ کی زندگی دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گی۔